أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في
قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم
آنے لگے کہ ہم عبادت کرتے ہیں جب کبھی تم ان کو پکارتے ہو. جواب میں کیا آئے گا وہ تو خود معلوم ہے آپ کو جواب میں کیا آئے گا. اس کے بعد ایک سوال اور کیا، او ینفعونکم، کیا وہ تم کو نفع دیتے ہیں، او یضرون، یا تم کو ضرر یعنی نقصان پہنچاتے ہیں. یعنی اگر عبادت کرتے ہو تو کچھ نفع ملتا ہے اور عبادت چھوڑ دیتے ہو تو کچھ نقصان ہو سکتا ہے. دوسرا سوال ہے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہتے ہیں بل، بل مانے بلکہ، اردو میں بل کے استعمال ہے، عربی میں اس کو بل کہتے ہیں، یہ حرف استدراک کہلاتا ہے. یہ تمہارے مضمون کی نفی کر کے نیا مضمون ثابت کرتا ہے. یعنی بلکہ کا مطلب تم جو کہتے ہو وہ نہیں ہے بلکہ دوسرا مطلب ہے. یعنی وہ بلائے تو سنتے نہیں ہیں، نفع دینے پر قادر نہیں ہے، نقصان پر بھی قادر نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے ایسا ہوتا ہوا آ رہا ہے. باپ کو، دادا کو، پردادا کو ہم دیکھے ہیں، انہی کو دیکھ کے ہم کر رہے ہیں. نفع نقصان سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلائے تو سننے سے کوئی سروکار نہیں. یہ ہے بل. بل کا ترجمہ حرف استدراک ہے، پہلے کے مضمون کی نفی کر کے نیا مضمون ثابت کرتا ہے. یعنی ہماری عبادت باپ دادا کو دیکھنے سے ہے، نفع نقصان سے متعلق نہیں ہے. یہ ہے بل کا ترجمہ. بل وجدنا، بلکہ ہم نے پایا ہے، آباءنا، ہمارے باپ دادا کو. آبا جمع ہے ابن کی. باپ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، کئی باپ تو نہیں ہوتے، تو آبا کیوں کہا گیا؟ یہ اصل میں ایک محاورہ ہے. باپ کے حکم میں دادا بھی ہوتا ہے، باپ دادا کو ملائے تو آبا بنتا. تنہا ایک آدمی کا ایک ہی باپ ہوتا، کئی باپ تو ہوتے نہیں. اور پھر کئی لوگ ہیں ان سب کے باپ مراد ہیں تو وہ آبا جمع اس کی آ گئی. ہم سب نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، کذالک یفعلون، ایسا ہی کرتے ہوئے. اس جواب پر تبصرہ آخر میں آئے گا کہ باپ دادا کو دیکھ کر آج بھی مسلمان جو کر رہے ہیں وہ ایسا ہی کر رہے ہیں جیسا یہاں بتایا جا رہا ہے. تحقیق کے بغیر، سوچے بغیر، سمجھے بغیر، نفع نقصان کو سوچے بغیر کر رہے ہیں. تو یہ جواب مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے. کسی کو کرتا ہوا دیکھنا دلیل کب بنے گا؟ جب وہ نبی ہو یا نبی کے اتباع میں صحابی ہو، صحابی کی اتباع میں تابعی ہو، وہاں تک ہے بس، اس کے بعد نہیں ہے. اس کے بعد کسی کا عمل حجت نہیں ہے، کسی کا عمل حجت نہیں ہے. وہ صحیح بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے باپ دادا کے عمل کی نقل کرنا یہاں اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، اب ان کا تبصرہ سنیے. ان بتوں کی حیثیت کو ابراہیم کیسا کھول رہے ہیں دیکھو. قال افرأیتم، کہا بھلا بتاؤ تو صحیح. یہاں آ کے معنی کیا اور فا کے معنی تو، اور رأیتم یہاں دل کی رویت مراد ہے، آنکھوں کی رویت نہیں ہے. دل میں تمہارے کیا خیال آ رہا ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح. ما کنتم تعبدون، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے بارے میں. انتم، تم، وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے قدیم آبا و اجداد. آبا جمع ہے ابھی آیا، اور کم مانے تمہارے، اور اقدمون جمع ہے. قدیم سے اقدم اس میں تفضیل بنا. قدیم مانے پرانا، اور اقدم مانے سب سے زیادہ پرانا. اسی اقدم کی جمع اقدمون ہے. تمہارے پرانے پچھلے باپ داداؤں نے جن جن کی عبادت کی ہے. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ، پس بے شک وہ دشمن ہیں. لی، میرے لیے. یہ ہے اعلان، دیکھیے برات کا اعلان ہے کہ وہ میرے لیے دشمن ہیں. الا رب العالمین، ہاں مگر رب العالمین، وہ میرا رب ہے، جو سب کا رب ہے وہ میرا رب ہے. اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یا تمہارے پرانے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لی، لی مانے میرے، دشمن ہیں میرے. اس آیت پر کئی آیتیں نقل کیا ہے مفسرین نے کہ دشمن کیسے ہیں.
ان کو تو شعور بھی نہیں ہے دشمنی کا. دشمنی دوستی تو ان سے کی جاتی ہے جو سنتے ہوں، دیکھتے ہوں، بولتے ہوں، دل میں محبت رکھتے ہوں، نفرت رکھتے ہوں. یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، تو عدوٌ کیسے کہا؟ قرآن کریم میں کئی جگہ آیتیں آئی ہیں. مثال کے طور پر کچھ آیتیں بتاتا ہوں میں آپ کو. جب قیامت میں کھڑا کیا جائے گا تو جن جن کی عبادت لوگوں نے کی ہے وہ کہیں گے ہم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ بیزارگی کا اظہار کریں گے، کہیں گے ہم کو نہیں معلوم. اور جن جن کے درمیان تقوی کے بغیر دوستی تھی، تقوی کے بغیر دوستی تھی، وہ دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. ہاں تقوی کی بنیاد پر دوستی تھی تو وہ باقی رہے گی. یہ سورہ زخرف پارہ 25 کی آیت ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. صرف متقی کا استثناء کیا ہے، باقی سب دشمن ہو جائیں گے. تو یہ بت جن کی عبادت کی گئی ہے وہ کہیں گے ہم کو تو پتہ نہیں کہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے، ہم کو تو خبر ہی نہیں ہے. کیوں انہوں نے کی ہے ہمیں وہ بھی نہیں معلوم ہے. انہوں نے کیسے عبادت کی ہے، اجازت تو کجا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. یہ قرآن کریم کی کئی آیتوں کا خلاصہ ہے. وقت بچے گا تو آیتیں پیش کروں گا کیونکہ رکوع بہت بڑا ہے، 36 آیتوں پر مشتمل ہے. یہاں یہ بات موجود ہے کہ وہ دشمن کیوں کہا؟ کیونکہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی میرا ہمسر نہ ہو، اکول نہ ہو. صمد ہے اللہ، بے نیاز ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اور یہ پورے کیا ہیں؟ اسی پیشانی کو یہاں جھکایا جاتا ہے تو لوگوں نے ان کو اکول بنا دیا ہے. اکول تو یہ اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے ابراہیم کے دشمن ہیں. تمہارے دوست ہیں تو میرے دوست ہیں، تمہارے دشمن ہیں تو میرے دشمن ہیں. یہ ہے خلت. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اور اشکارا کیا. سورہ انبیاء پارہ 17 میں آیا ہے کہ تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ دونوں جہنم کے ایندھن بنیں گے، اور جو اللہ کا خلیل ہے وہ اللہ کی جنت میں ہوگا. تو اس لیے دشمنی کا اظہار ہوگا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کا مقام الگ ہے، میرا مقام الگ ہے، اس لیے ہماری ان سے، ان کی ہماری سے بننے والی نہیں. انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی، بے شک وہ دشمن ہیں میرے. الا رب العالمین، ہاں مگر جو رب ہے سارے جہان کا. اب یہاں سے تعارف کرایا ابراہیم نے اپنے رب العالمین کا، سارے جہان کا جو رب ہے اس کی ایسی صفتیں یہاں بیان ہوئی ہیں کہ دنیا میں کسی بت پرست کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی ہے کہ بتوں میں اس کو بیان کر دے. کسی بت میں یہ خوبیاں نہیں ہیں جو یہاں ابراہیم بیان کر رہے ہیں. دنیا کی تمام سجدہ گاہوں میں یہ طاقت نہیں رکھا اللہ نے. چن چن کے ابراہیم نے ان صفتوں کو بیان کیا ہے. نمبر 1 الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا. پیدا کرنے کا کسی بھی موجودہ معبودات کے اندر تصور نہیں ہے کہ وہ کچھ پیدا کر سکتا ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، دوسرا کوئی خالق ہی نہیں ہے. سب مخلوق ہیں، خالق ایک ہے. اس لیے کیا کہا؟ پہلی صفت ہے اللہ، اللہ خلقنی، الذی خلقنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا. اس میں کوئی شریک ہے؟ فہو یہدین، پس وہ مجھے رہنمائی کرتا ہے. جس کی تخلیق ہوں میں اسی کی ہدایت مجھے حاصل ہے. اور یہ صرف انسان کے واسطے نہیں ہے، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان سب کو ہدایت کی. اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو رہنمائی کیا. بکری گوشت نہیں کھاتی، پتہ کھاتی ہے، کون کرتا رہنمائی؟ شیر پتہ نہیں کھاتا، گوشت ہی کھاتا ہے، کون کرتا رہنمائی اس کی؟ کون سی مخلوق کیا کھائے اس کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ یہ ہے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. ہر تخلیق کو اللہ نے ہدایت بھی کی ہے، تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، طبیعت کا تقاضا اور اس کے مطابق ان کی غذاؤں کا انتظام. تو الذی خلقنی فہو
یہدین، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت کرتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے۔ یطعمنی، یطعمنی، اطعم یطعم، اطعام کے معنی کھانا کھلانا، سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا ہے، یہ میرے رب کی صفت ہے۔ سورہ انعام میں کہا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے مگر کھلایا جاتا نہیں ہے۔ اب جو لوگ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں نا سب ضائع کرتے ہیں، کوئی نہیں کھانے والا ہے۔ جس کو کھلانا چاہتے ہیں وہ کھانے والا نہیں ہے۔ یطعم ولا یطعم، کھلاتا تو ہے مگر کھلایا نہیں جا سکتا، انہیں کھاتے ہی نہیں، کھانے سے پاک ہے، کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ صفت ہے یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے۔ اور یہ کھلانا کئی معنوں میں آتا، روٹی کھلانا بھی آتا، اور کھانا کھائے بغیر غذا پہنچانے کی قوت دینا بھی اسی میں آتا۔ جب صوم وصال کا ذکر کیا صحابہ نے کہا حضور کی نقل کریں گے، مسلسل روزے بلا سحری کے بلا افطاری کے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، تم میری نقل ہر کام میں کر سکتے ہو، یہاں نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہی لفظ ہے، یطعمنی کا لفظ ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم کو کھانا پڑے گا مسلسل روزہ، جس کا نام صوم وصال ہے۔ یہ حضور کی خاصیت ہے، امت کے واسطے منع کیا۔ کیوں؟ امت تو کھانے کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ اتنا برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ کئی راتیں ستو پہ گزارنا، کئی راتیں صرف ستو پہ گزارنا، یہ اس وقت ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ اپنے قرب سے تسلی دیتا ہے۔ بھوک کم لگنا، بھوک کی خواہش نہ پیدا ہونا، بھوک کے بغیر کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ تین صفتیں بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ کم سونے پر راضی، کم بولنے پر راضی، کم کھانے پر راضی۔ تو ابراہیم فرماتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے، ساقی ہے میرا وہ۔ پلانے سے مراد کیا ہے؟ محبت کا جام پلاتا ہے۔ میں اللہ کے مقابل کسی اور چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اکیلا ہوں۔ ابراہیم اکیلے کیا ہیں؟ ایک امت کے برابر ہیں۔ ہم کتنے ہیں؟ کروڑوں میں ہے نا، مگر ابراہیم اکیلے وہ کام کر گئے جو کروڑوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم اکیلے ایک امت ہے، اکیلے ایک امت ہے۔ نمرود سے ٹکرا گئے، نمرود کی آگ میں کود گئے، آگ تو جلاتی ہے، عقل کہتی ہے جل جاؤ گے، لیکن ابراہیم نمرود کی آگ میں بے خطر کود پڑا۔ آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل سوچتی رہ گئی، ابراہیم کود گیا، کیونکہ اس کو معلوم ہے اس آگ میں جلانے کی طاقت ختم کر دیا ہے اللہ نے۔ قلنا یا نار کونی بردوں و سلام، ہم نے آگ سے کہہ دیا ہے ابراہیم کے واسطے ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، مضرت نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم کے بعد فرشتے آئے، انہوں نے کہا تمہاری ضرورت نہیں، رب خلیل جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کو تیار ہوں، اور بچانا چاہتا ہے تو تمہاری کیا ضرورت ہے بیچ میں؟ کوئی ضرورت نہیں۔ ابراہیم کی یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے، یہ صفت بہت پسند ہے اللہ، تو اللہ پلاتا ہے اور اللہ کھلاتا ہے۔ جب انسان نہیں کھاتا ہے، روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزے میں انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میں دن بھر تو نہیں کھاؤں گا، جسم چاہے جتنا مانگے، تھک جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا، لیٹ جاؤں گا، لیکن میں کھاؤں گا تو نہیں۔ تو اس کے جسم کو تسلی کون دیتا ہے؟ یہ ہے یطعمنی ویسقی۔ بعض دفعہ تو کھانا نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس جسم کو تسکین دیتا ہے، تسکین دیتا ہے۔ کیسے معلوم ہوتا؟ ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں جنگ کے موقع پر کھجوریں ختم ہو گئیں، تو ایک کھجور میں دو آدمی چستے تھے، تھوڑی دیر تم چس لو پھر دوسرے کو دو۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا جب وہ بھی ختم ہو گئی تب معلوم ہوا کہ کیا ہوتا تھا۔
آج ہم کو نہیں معلوم ہو رہا ہے کیونکہ ہم عادت نہیں رکھتے اس کی. تو جب وہ بھی ختم ہو گئی، جب معلوم ہوا کہ اس سے کیا ہوتا تھا. صحابہ کرام کو اللہ نے جب بھوکا دیکھا تو مچھلی عنبر کو نکال کے باہر پھینک دیا. 300 آدمی اسے کھاتے رہے. اس کے نیچے سے، اس کی ہڈیوں کے نیچے سے اونٹ پر بیٹھ کر گزرنے والے گزر سکتے تھے. ایسی بڑی مچھلی بھیجا اللہ نے، عنبر. 300 آدمی کھاتے رہے. تو اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے. اسباب پہ نگاہ مت رکھو. سمندر سے مچھلی نکال کے کھلاتا ہے، ٹڈیاں اوپر سے بھیجتا ہے، زمین سے مٹی کو گیہوں بنا دیتا ہے. اللہ کی شان ہے یہ. ایک ہی جملہ یاد رکھو، آپ کا رب کون ہے جو مٹی کو گیہوں بنا کے کھلاتا ہے؟ اس کا جواب نہیں ملے گا آپ کو. تو اللہ نے ابراہیم سے اپنا تعارف کروایا، جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے. الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے. صوفیہ یہاں بہت لمبا کلام کرتے ہیں، بہت لمبا، لیکن جو بات سمجھ میں آ جائے اتنا ہی کافی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں. یہ نہیں کہا جب مجھے وہ بیمار کرتا ہے. کیوں؟ سوء ادب ہے. بیماری اچھی چیز نہیں ہے نا، بیماری تو خراب چیز ہے. اللہ کی طرف بیماری کو منسوب کرنا، خرابی کو منسوب کرنا ہے. ابراہیم کی غیرت تقاضا نہیں کرتی تھی کہ وہ یہ کہہ دیں کہ مجھے بیمار کرتا ہے. بیمار وہ کرتا نہیں ہے. حالانکہ بیماری اور شفا دونوں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیمار کرتا ہے. کیا کہا؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے. اکثر شارحین کہتے ہیں یہ سوء ادب کے ہے. جیسے سورہ کہف میں آیا ہے خضر کا، موسیٰ کا واقعہ، جہاں کشتی کو خراب کرنا ہے وہاں کیا کہا؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ اس میں عیب کروں، اپنے طرف منسوب کیا. حالانکہ یہ حکم بھی اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے کہا اس کو عیبدار کرو، یہ نہیں کہا. میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کروں. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اور جہاں اچھائی اور خرابی دونوں ہے وہاں فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا. اسی سورہ کہف میں تیسرا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ تیرے رب نے چاہا کہ یتیم کے باپ جو نیک تھے ان کا خزانہ ان کو مل جائے، دیوار کو میں نے سیدھا کیا. رب نے چاہا. تو اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ ادب ہے. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ بیمار کرتا ہے، یہ تو ہوا لفظی ترجمہ. لیکن اس پر طب نبوی کے لحاظ سے لکھا ہے انسان واقعی خود بیمار ہوتا ہے، زیادہ کھا لیتا ہے بیمار ہوتا ہے، جو نہیں کھانا ہے وہ کھا لیتا ہے بیمار ہوتا ہے. ابھی بھوک لگی نہیں ہے، بھوک لگے بغیر کھا لیتا ہے بیمار ہوتا ہے. سونے کا ٹائم ہے اس ٹائم کھانا کھا لیتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. جتنا حاجت ہے اس کے کئی گنا زیادہ کھا لیتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. یہ واقعی بیمار ہوتا ہے. تو واقعی اپنا عمل غلطی کا یہ ہوتا ہے، یعنی بے وقت نہیں کھانا، بھوک کے بغیر نہیں کھانا، ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا، اور بار بار دن میں نہیں کھانا. کھانا اتنا کھانا کہ کمر سیدھی رہے. صحابہ کرام کھانا 3 ٹائم نہیں کھاتے تھے، لیکن ان کی تلواریں اتنی وزندار تھیں آج ہم سے اٹھتی نہیں. تو 3 ٹائم کھا کے فائدہ کیا ہے؟ 3 ٹائم کھا کے کیا فائدہ ہے؟ نہ اچک کے گھوڑے پر بیٹھ سکتے، نہ تلوار اٹھا سکتے، نہ زرہیں پہن سکتے. تو ایسا کھانا کس کام کا ہے؟ اصل میں میدان کارزار میں موٹا تگڑا بیل کام میں نہیں آتا، سبک رفتار گھوڑا کام میں آتا. سعدی نے گلستان میں لکھا ہے اسپ تازی اگر ضعیف بود، اسپ تازی، تازی وہ صفت ہے گھوڑے کی، گھوڑا کمزور ہی صحیح میدان کارزار میں وہی کام میں آتا ہے، پرورش کی ہوئی گائے کام میں نہیں آتی ہے. تو کھا پی کے پلنے والے مسلمانوں جہاد میں کام میں نہیں آ سکتے، کم کھانے والے کام میں آتے. پہلے ہی پارے میں ہے جالوت کا قصہ، جالوت اور طالوت میں جھگڑا ہوا. کیا کہا اللہ نے؟ پانی نہیں پینا، جو پیے گا بوجھل ہو جائے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو پانی نہیں پیے گا وہ سبک رفتار رہے گا، وہ ہمارا آدمی ہے. ہاں ایک آدھ چلو پی سکتا ہے،
الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ، سب نے خوب پیا، ڈھیر ہو گئے، اور کہا اب لڑنے کی طاقت نہیں ہے، پیتے نہیں تو لڑتے تھے، پی لیا تو ڈھیر ہو گئے، اب تو زیادہ کھا لینا، زیادہ پی لینا یہ صحابہ کی شان نہیں ہے، حضور کا حکم نہیں ہے، اہل اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اہل اللہ ہمیشہ جسم کو ہلکا پھلکا رکھتے ہیں۔ اہل اللہ کی نقل کرو۔ تو ابراہیم جو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے، شفا دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 80 ہے سورہ شورى کی، اس کو آپ جب بھی پڑھیں گے تو اللہ آپ کو شفا دے گا، اس کو کثرت سے پڑھنا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ان کو آیت شفا کہا جاتا ہے۔ ایسی 7 آیتیں قرآن میں ہیں، ان 7 آیتوں کو اگر آپ پڑھ کے پھونک دیں تو انشاءاللہ فوری اثر ہوگا اس کا۔ یہ 7 آیتوں کو آیات شفا کہا جاتا ہے، جیسے فیہ شفاء للناس وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ تو پورے قرآن میں یہ 7 آیتیں ہیں جس میں شفا کا لفظ ہے۔ قرآن میں شفا رکھا اللہ نے، قرآن میں شفا رکھا ہے، قرآن میں ایسی شفا رکھا ہے، لیکن لوگ محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ قرآن سے قریب ہی نہیں ہوئے، قریب ہی نہیں ہوئے۔ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب مل جاتا، لیکن ان کو ہدایت کے واسطے پڑھنا چاہیے، ہدایت کے واسطے پڑھنا چاہیے۔ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 700 آیتیں بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 700 آیتوں کو بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ ابن ماجہ کی روایت دیکھ لیجیے قرآن کے فضائل میں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ قرآن سے قریب ہو، ایک ایک لفظ سے استفادہ کرے۔ ابراہیم نے اپنے رب کی خاص صفتوں کا تذکرہ کیا اور آخر میں فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی وہ ہے جو مجھے مارتا ہے، یعنی موت دیتا ہے۔ یمیتنی، امات یمیتو کے معنی موت دینا۔ موت دینے والا کام کس کا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں اسرائیل کا ہے، اسرائیل بھی نہیں موت دے سکتے، جب تک اللہ نہ حکم دے اسرائیل بھی رک جاتے۔ فرشتہ مسلط ہے لیکن اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، فرشتہ مسلط تو کر دیا گیا ہے لیکن وہ بھی پوچھے بغیر جان نہیں لے سکتا۔ تو موت اللہ کے قبضے میں ہے۔ ثم یحیین، پھر مجھے وہ حیات دیتا ہے، حیات، یحیین حیات دیتا ہے۔ جب انسان دنیا سے گزر کے آخرت میں جائے گا تو اللہ سے کہے گا آپ نے ہم کو 2 موتیں دی، 2 حیاتیں دی۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى مرد من سبیل، 2 موتیں دی، 2 حیات دے دی۔ تو یہ 2 موتیں کون ہیں، 2 حیات کون ہیں؟ اور یہ دونوں موت، دونوں حیات کون دیتا ہے؟ یہ ہے یحیین، حیات بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم دونوں حیات کا تجزیہ کریں تو بات دوسری طرف نکل جائے گی، کیونکہ عذاب قبر نہیں ہے، ایک فرقہ بولتا ہے عذاب قبر نہیں ہے، ورنہ 2 موتیں اور 3 حیاتیں ہو جائیں گی، 2 موتیں اور 3 حیاتیں ہو جائیں گی، وہ دعویٰ کرتا ہے، اور ہے 2 ہی موت۔ امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، سورہ مومن پارہ 24 کی آیت ہے۔ 2 موت دیا آپ نے، 2 حیات ہم کو دی اللہ نے۔ ایک بار جب ہم مٹی کے ذروں میں تھے، اب زندہ ہیں، مٹی کے ذروں میں تھے نہیں تھے، منی کا قطرہ، اس سے پہلے خون کا قطرہ، اس سے پہلے غذاؤں کی شکل میں، اس سے پہلے مٹی کی شکل میں تھا، اس مٹی سے انسان کو حیات دے کر کھڑا کیا ہے، یہ پہلی حیات ہے۔ اب اس دنیا میں جب اس کی وفات ہوگی، مر جائے گا، تو پھر سے اس کو قبر میں سے نکال کے کھڑا کیا جائے گا، تو کہے گا من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہماری مرکز سے کس نے کھڑا کر دیا؟ 2 حیات ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ قبر میں زندہ نہیں تھا تو حساب کتاب کیسے ہوگا، سوال جواب کیسے ہوگا؟ اصل میں قبر کا، برزخ کا تعلق
آخرت کی حیات سے متعلق ہے، جڑا ہوا ہے۔ جیسے ایک آدمی کو جیل میں بھیجنا ہے لیکن جیل سے پہلے اس کو مار رہے ہیں ریمانڈ میں لے کے، کیوں مار رہے ہیں؟ یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے، تو برزخ کی سزا بھی اس کا حصہ ہے، فائنل تو ہوگا، مرنے کے بعد جائے گا۔ اور یہ دونوں باتیں اللہ نے کہی ہیں سورہ مومن پارہ 24 کے اندر، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ صبح شام آگ پیش ہو رہی ہے، یہ برزخ ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو حکم ہوگا داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں۔ تو صبح شام کی جو برزخ والی آگ ہے یہ عذاب قبر کہلاتا ہے، اور داخلہ ہوگا جہنم میں، یہ فیصلہ آخر کہلاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے تعارف میں کہا کہ وہی مجھے مارتا ہے، مجھے وہی جلاتا ہے۔ والذی اطمع، اور وہی ہے کہ مجھے طمع ہے، لالچ ہے، امید ہے۔ اطمع، طمع سے اطمع ہے۔ طمع کس کو کہتے ہیں؟ لالچ۔ اردو میں طمع بولتے ہیں نا، یہ اردو لفظ نہیں ہے، یہاں سے نکلا ہے۔ اطمع، مجھے طمع ہے، میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ میری مغفرت کر دے، خطیئتی، میری خطاؤں کی، خطیئتی، میری خطاؤں کی وہ مغفرت کر دے، یوم الدین، حساب کے دن، فیصلے کے دن۔ قیامت میں اللہ تعالی خطاؤں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا، اس کو کہا گیا ہے مغفرت۔ مغفرت غفرہ سے بنا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں میں بخشش چاہتا ہوں، تو مطلب کیا ہے؟ گناہوں پر مت پکڑو، چھوڑ دو، معافی چاہتا ہوں، یہ مطلب ہے۔ مغفر کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو جو سر کو چھپا لیتی ہے۔ مغفرت کے معنی اللہ کی رحمت میں چھپا لیا، گناہوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا، یہ ہے مغفرت۔ اور یہ مغفرت بڑی عام چیز ہے، اللہ کے سوا کوئی مغفرت نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ بھی امت محمدیہ کے لیے خاص ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ الا انت کیا ہے؟ دوسرے مسلک مذہب میں کیا کہا جاتا ہے؟ پوپ کے پاس جاؤ، غلطی کا اعتراف کرو، معاف کر دیا، گناہ صاف ہو گیا۔ یہاں کیا ہے؟ ہر نمازی کہتا ہے ولا یغفر الذنوب، گناہوں کی بخشش کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے آپ کے، کسی میں طاقت نہیں ہے، کوئی کتنا بڑا انسان ہو، کوئی کسی کی مغفرت نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ ابراہیم بھی یہی کہتے ہیں، مجھے طمع ہے، لالچ ہے، امید ہے کہ میری خطائیں وہ بخش دے گا فیصلے کے دن۔ یہاں تک کفار قریش سے حضور نے تعارف کرایا۔ ابراہیم نے اپنے رب کا تعارف نمرود کے زمانے کے مشرکوں سے کرایا۔ یہ رب کا تعارف کراتے کراتے دل میں ایسا استحضار ہوا اپنے رب کا کہ قوم کو چھوڑ کر ابراہیم رب سے مڑ گئے، رب سے باتیں شروع کر دی۔ اس کو بولتے ہیں استحضار رب۔ لوگوں سے رب کا تعارف کراتے کراتے اتنا زیادہ تصور ہوا اپنے رب کا کہ عوام کو چھوڑ کر رب سے رجوع ہو گئے اور دعاؤں میں لگ گئے۔ یہ خصوصی دعا حضرت ابراہیم کی ہے، ربی حبلی حکمن، اے میرے رب مجھ کو عطا فرما، ربی اے میرے رب، حبلی، حب ہبہ معلوم ہے، ہبہ گفٹ، ہبہ کو گفٹ کیوں کہتے ہیں؟ حبلی، مجھے گفٹ کر دیجئے، یعنی بلا معاوضہ دے دیجئے، بلا حقدار ہونے کے دے دیجئے، بلا استحقاق کے دے دیجئے۔ اگر معاوضہ ہے تو گفٹ نہیں ہوتا، استحقاق ہے تو معاوضہ ہوتا۔ یہاں گفٹ کا لفظ کیوں کہا ہے؟ حب یعنی گفٹ دے دے، بلا معاوضہ، بلا حقدار، بلا استحقاق۔ حکمن، اے پروردگار مجھ کو حکمت عطا فرما، ربی حبلی حکمن، حکم احکام بھی ہوتا ہے اور حکمت بھی ہوتی ہے، یعنی حکمت کسے کہتے ہیں؟ تہ کی باتیں، دانش بندی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، جو جس وقت ضروری ہو وہ چیز وہاں ظاہر ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ ابراہیم نے جب جو کہا عین حکمت کے مطابق کہا۔ زندگی میں ابراہیم کے 3 جھوٹ کا ذکر سورہ انبیاء میں کر چکا ہوں میں، وہ بھی اللہ نے حکمت سکھائی تھی۔ ہاں، بیوی کو بہن کہا، دینی بہن کہا تھا۔ میں بیمار ہوں یعنی دلی بیمار ہوں، تمہاری حرکتوں کو دیکھ کر بیمار ہوں، میں بیمار ہونے والا ہوں نہیں، بیمار ہوں۔
تمہارے شرک کو کفر کو دیکھ کر بیمار ہوں میں۔ تو ابراہیم نے جو کچھ کہا وہ اللہ کے واسطے کہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے۔ اللہ نے نبی کے زبان پر، ابراہیم کی زبان پر وہ عطا کیا جو انہوں نے مانگا تھا، حکمت مانگی تھی۔ اور کیا کہا؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور شامل فرما دے مجھ کو صالحین کے ساتھ۔ صالحین جمع ہے، صالح اس کا واحد ہے جس میں صالحیت ہو جنت میں جانے کی، وہ صالحین ہیں جن کو آپ نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے صالحین بندوں پر بھی سلامتی ہو، یہ صالحین میں ہم کو شامل کر۔ یہ کیوں کہا؟ جب تک آپ صالحین میں شامل نہیں ہوں گے تب تک ان کے ساتھ داخلہ بھی جنت کا نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے اکیلے جائیں گے آپ، اکیلے نہیں جانا ہے۔ سورہ فجر میں کیا کہا اللہ نے؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں پہلے داخل ہو، جو میرے چاہنے والے ہیں ان میں پہلے داخل ہو، پھر داخل ہو میرے گھر میں۔ اکیلے کہاں سے جائیں گے آپ؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور اسی کو کہا ہے کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ یہاں صالحین ہے، وہاں صادقین ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جو اللہ والے کہلاتے ہیں، جن کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، ان کو صالحین کہا جاتا ہے، ان کو اللہ والا کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ان کے ساتھ شامل ہونا۔ یہ ابراہیم نے کیوں کہا؟ یہ ہر نبی نے کہا ہے، یاد رکھو۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف نے کہا ہے، ان کی بھی دعا یہی ہے۔ سلیمان کی دعا سورہ صاد میں ہے، ان کی بھی یہی ہے۔ اور یہاں ابراہیم کی دعا ہے، اور خود ہمارے نبی کی دعا صاحب موجود ہے۔ اللہم احجنی مسکینہ وامتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں میری وفات ہو اور مسکینوں میں مجھے کھڑا کر۔ یہ تو حکم ہے۔ اللہم احجنی مسکینہ وامتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ تو یہ سب کو ضرورت ہے، اور جب اس کی عادت ہوگی تبھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور عادت کی جگہ مسجد ہے، یاد رکھ لو۔ اس لیے نمازوں میں صالحین کے ساتھ آؤ، اور جو یہی کٹ جائے گا نا، من شذ شذ فی النار، جو علیحدہ ہو جاتا ہے امت سے وہ کٹ کر الگ نکل جاتا ہے۔ جو بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، بھیڑیا اسے پہلے کھا لیتا ہے۔ اس لیے ریوڑ سے نکلنا نہیں، جماعت کے ساتھ رہنا۔ اتبعوا السواد الاعظم، حضور نے کہا جو سواد اعظم ہے، امت کا بڑا طبقہ ہے، ان کے ساتھ رہا کرو، ان کی اتباع کیا کرو۔ جو چند لوگ نکل جاتے نا، ان کی اتباع کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اتبعوا السواد الاعظم کا، سواد اعظم کی اتباع کرو۔ اس لیے یہ بہت اہم سبق ہے کہ ہم کو شامل کر دے صالحین کے ساتھ۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی ان کی۔ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَجْعَلْ اور بنا دے، لی میرے لیے، لسان زبان، صدقین سچی، سچی زبان میرے لیے بنا دے۔ کس میں؟ فی الآخرین، بعد والوں میں۔ آج دنیا میں کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جو ابراہیم کا ہونے والا نہیں بتلاتا۔ یہودی بھی کہتے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی کہتے ہم ابراہیمی ہیں، اور دوسرے مشرکین بھی کیا کہتے ہیں؟ ابراہام کہتے ہیں وہ، ہاں ہم ان کے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب والے اپنے آپ کو ابراہیمی کیوں بتلاتے ہیں؟ ان کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، سدھارتے نہیں ہیں وہ، لیکن اپنے آپ کو منسوب کرتے ابراہیمی کی طرف۔ ابراہیمی ہم، آپ خود نماز میں دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ کما صلیت علی، یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ محبت کی وجہ سے۔ جدی ابراہیم، ان کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، ان کے نسب میں آپ کو پیدا کیا ہے، ان کی دعا کا حصہ ہے وہ، سورہ ابراہیم میں موجود ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ سچی زبان میرے لیے بنا دے آخرین میں، یعنی ہر آدمی میرا تذکرہ کرے تو محبت کے ساتھ کرے، خلت کے ساتھ کرے، شفقت کے ساتھ کرے۔ کوئی یہ نہ کہے ابراہیم ایسے تھے ویسے تھے، سب کی زبان پر یہ رہے کہ وہ اللہ کے خلیل تھے اور وہ ایسے تھے اور وہ موحد تھے۔ یہاں ایک سوال لکھا ہے شارحین نے کہ اپنے تعریف کرانا
اپنے لیے بلندی چاہنا یہ تو درست نہیں ہے۔ جنت کا گھر ان کے لیے ہے جو دنیا میں علو نہیں چاہتے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو زمین میں علو نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے۔ تو علو مانے بڑا ہونا، تو دنیا کے لیے بڑا ہونا جو چاہتے ہیں وہ مراد ہے۔ یہاں دنیا کے لیے بڑا ہونا نہیں ہے، یہاں اللہ سے مانگتے ہیں کہ مجھے اپنا ایسا اپنا بنا کہ سب لوگ مجھے تیرا کہیں، یہ مطلب ہے۔ یہاں کوئی ایسا نہ کہے کہ ابراہیم رب سے دور تھے، یہ ہے لسان، سچی زبان۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو عطا فرمایا تھا کہ وہ وہی کام کرتے تھے جس سے لوگ کہیں کہ ابراہیم اللہ کے خلیل تھے۔ وجعلنی، اور بنا دے مجھ کو، من ملا کر پڑھیں گے تو میوں، لیکن سمجھانے کے واسطے من، ورثہ وارث کی جمع ہے، جنت النعیم اس کی صفت ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں نا، جنتوں کے نام الگ الگ ہیں، جنت الماوا، جنت الفردوس، یہ جنت النعیم ہے۔ نعمت والے باغات کا وارث بنا دے مجھ کو، دعا ہے۔ اور جنت اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو مطلوب ہے۔ تو جنت کے، جنت النعیم کے وارثوں میں مجھ کو شامل فرما دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، یہ آیت پر بڑا کلام ہے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور مغفرت کر دیجئے میرے ابا کی، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں۔ 3 باتیں یاد رکھو۔ اگر کوئی انسان مرا نہیں ہے، زندہ ہے، تو اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کا مطلب اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے یہاں۔ اگر وہ زندہ تھے، ابراہیم کی اس دعا کے موقع پر اگر ان کے والد زندہ تھے تو مطلب کیا ہوگا؟ اے اللہ ایمان کی توفیق دے دے، کیونکہ وہ ہیں گمراہوں میں سے۔ کانا یہاں تھا کے معنی میں نہیں آئے گا، کانا یہاں ہے کے معنی میں آئے گا۔ کانا دونوں معنی میں آتا، کبھی تھا کبھی ہے۔ ابراہیم کی اس دعا کے وقت ابراہیم کے ابا زندہ تھے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے ابا کو ایمان کی توفیق دے دیجئے، وہ اب تک گمراہوں میں سے ہیں۔ اور اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو ہدایت دیں، چاہیں تو نہ دیں، مرضی اللہ کی، سمجھ ہے، بے نیاز ہے۔ ابراہیم کے ابا کو ہدایت نہیں ملی، یہ دوسری آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے، آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ جب تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا کہ مشرک کے حق میں دعا نہیں کر سکتے، تو یہ دعا انہوں نے کی تھی۔ اور جب معلوم ہو گیا کہ مشرک کے حق میں دعا نہیں کر سکتے، جیسا سورہ توبہ میں ہے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ، برات کا اظہار کر دیا، جو اللہ کا نہیں وہ میرا نہیں، برات کا اظہار کر دیا۔ تو جب تک نہیں معلوم تھا، جب تک انہوں نے دعا کی، جب معلوم ہوا کہ دعا کرنے سے منع کیا ہے اللہ نے، تو آپ نے برات کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ مکمل نہیں ہوگا، مگر ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ اسی آیت کے ذیل میں بخاری میں ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم نے ایک دعا کی تھی، جو اگلا جملہ آ رہا ہے، اگلا جملہ، رسوا نہ کرنا، مجھے اٹھائے جانے کے دن رسوا نہ کرنا۔ اس رسوائی کے لفظ میں یبعثون کا لفظ ہے، تخزنی کا لفظ ہے۔ قیامت میں اللہ سے ملاقات ہوگی، ابراہیم اپنے رب سے کہیں گے آپ نے کہا تھا رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرے باپ کا یہ حال ہے، وہ کیچڑ میں لت پت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، جنت، حرمت الجنت علی الکافرین، حرام کر دیا ہے۔ اور رسوائی کا علاج یہ ہے کہ اب اس کو تم اپنی شکل میں کبھی نہیں دیکھو گے، بجو کی شکل میں بنا کر کیچڑ میں ڈال دیا اللہ نے، اور فرشتے نے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا، کہا اصلی شکل میں اب کبھی نہیں دیکھو گے۔ اس آیت پر یہ حدیث ملے گی آپ کو بخاری کے اندر۔ ابراہیم نے پہلے اپنے ابا سے سوال کیا، ابراہیم اپنے ابا سے کہا، میں نے کہا تھا نا ابا جان
میری بات مان لو. یا ابتی لا تعبد الشیطان، میں نے کہا تھا نا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، سورہ مریم میں جو سوال جواب ہے. وہ کہیں گے آج نافرمانی نہیں کروں گا، آج تیری بات مانوں گا. تب ابراہیم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ بات پیش آتی ہے. یہ پوری حدیث بخاری میں موجود ہے. اللہ کتنا بے نیاز ہے. دیکھو، ایک طرف خلیل ہے، ایک طرف حبیب ہے، نبیوں کے والد ہیں، نبیوں کی بیویاں ہیں، نبیوں کے بیٹے ہیں. اللہ کتنا بے نیاز ہے. اللہ اتنا بے نیاز ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، ساری کائنات سے بے نیاز ہے. اس لیے اللہ کی شرطوں کو پورا کرو. اللہ غیرت مند بھی ہے. اللہ کی غیرت اتنا ہے، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے. یہ حدیث یہاں اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بیلنس کرنا آ جائے گا. صحابہ سے حضور نے پوچھا اگر تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے تو کیا کرے گا؟ سعد کہتے ہیں 4 ٹکڑے کر دوں گا. تلوار نکالا اور کہا 4 ٹکڑے کر دوں گا، 2 عورت کے اور 2 مرد کے. حضور نے کہا سعد یہ تمہاری غیرت ایمانی ہے، اور میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں. وانا اغیر منکا، حضور سعد سے کہہ رہے ہیں میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں. وانا اغیر منکا، اور آگے فرمایا واللہ اغیر منی، اور مجھ سے زیادہ اللہ غیرت مند ہے. پھر فرمایا جب کوئی بندی یا بندہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ کا جلال ایسے آتا ہے کہ 4 ٹکڑے کر دوں. کیا مثال دی ہے اللہ کے نبی نے. غیرت کو جگایا ہے، غیرت کو جگایا. 4 ٹکڑے کر دوں. اس لیے جب اللہ کا کوئی بندہ شرک میں ڈوبتا ہے تو اللہ کی غیرت جلال میں آ جاتی ہے. یہ اس کا مظہر ہے. اس لیے ابراہیم اپنے ابا کے واسطے بھی سفارش کرتے ہیں تو وہ رد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مستحق نہیں ہیں. آگے وہ بھی آ رہا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا اٹھائے جانے کے دن. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ بیٹے. دنیا اس کے پیچھے پڑی ہے، مال مال مال، بیٹے بیٹے بیٹے. لڑکی پیدا ہوئی تو خوش نہیں ہے، لڑکا پیدا ہوا تو خوش ہے. ہاں، پہلی بیٹی پیدا ہونا پیٹ کی برکت کی دلیل ہے. حضور پاک نے فرمایا جس پیٹ سے پہلے بیٹی پیدا ہو وہ برکت والا ہے، حضور نے کہا. اور حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں، اور بیٹے دیے تو بچپن ہی میں لے لیے، بچپن ہی میں لے لیے، کوئی بڑا نہیں ہوا. نہ طیب نہ طاہر نہ ابراہیم، سب بچپن میں. ہاں آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، بڑی ہوئی. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ رحمت ہے، اور رحمت اپنے زبان سے کہنے کے ساتھ قرآن کی آیت کوٹ کیا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جو چاہے پیدا کرے، لیکن جس کو چاہتا ہے پہلے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. تو ذکر کس کا پہلے آیا؟ بیٹیوں کا ذکر پہلے آیا. تو اللہ کی یہ مرضی ہے، رحمت ہے. بیٹی رحمت ہے، اور رحمت جس گھر میں پہلے آتی ہے وہ سراپا رحمت والا گھر ہے. لیکن ہمارے پاس جہیز کی لعنت ایسی بیٹھ گئی ہے کہ لوگ اس کو رحمت نہیں سمجھ رہے ہیں، زحمت سمجھ رہے ہیں. اس میں غلطی اسلام کی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے. کوئی 1 روپے کا خرچہ دکھا دے لڑکی کی ذمہ، 1 روپے کا خرچہ. شریعت مصطفیٰ میں 1 روپے کا خرچہ لڑکی والوں پر نہیں ہے. 1 روپے کا نہیں بتا رہا ہوں. 3 خرچہ ہے، اس کا نام شادی مت بولو، نکاح بولو. شادی تو ہندی فارسی لفظ ہے، اور یہ ہندوؤں سے مشابہ ہو گئی ہے، اس لیے خرافات بھی ہو گئی ان کی طرح. شادی نہیں بولنا، اس کو کیا بولنا؟ نکاح، عقد نکاح. اللہ نے کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جن کو چاہو. یہ نہیں کہا شادی کرو جن سے چاہو، شادی کرو نہیں کہا، نکاح کرو. اور نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب اور قبول ہوتا ہے. بس تم نے قبول کیا، میں نے ہاں قبول کیا، ہوگا. 2 گواہ کافی ہے. جب 2 سے کام چلتا ہے تو 2000 کیوں جمع کر رہے ہیں آپ؟ کیوں 2000 جمع کر رہے ہیں؟ سوال کرو. 3 ہی خرچ بتایا میں نے،
پہلے وقت محفل میں جو بیٹھے ہیں ان کا منہ میٹھا کر دو، خوشی میں شریک کر لو، چوارا دے دو، چوارا پھینک دو کھا لیتے لے کے۔ پہلی رات میں بیوی کو خوش کرنے کے لیے پورا مہر یا تھوڑا مہر یا کچھ دے دو، ہم تم کو دینے والے ہیں، دیتے رہیں گے، سکھے نہیں ہیں ہم، بھرپور دیتے رہیں گے، ٹوکن ہے یہ، دیتے رہنے کی عادت کی بہنی ہے یہ۔ اور اس کے بعد صبح خوشی ہوئی تو گھر کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو بلا لو، ساتھ میں کھانا کھا لو، ولیمہ ہو گیا۔ شادی خانہ بک کر رہے ہیں، ہاتھی خانہ بک کر رہے ہیں، آسمان سے بلا رہے ہیں لوگوں کو، پرندوں کو بلا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی، تو خرچہ تین ہی تو ہوا، ایک نکاح کی محفل میں چوہارا، رات میں بیوی کو مہر، دن میں دوستوں کا کھانا، اس کے لیے حلیم کافی ہے، 50 ایٹم کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک کا ولیمہ ہوا صفیہ کا، راستے میں سفر میں تو کیا تھا؟ پنیر تھی، ستو تھا، کھجور تھے، بس ولیمہ ہو گیا، نہ ہڈی تھی نہ ہڈی والا آئٹم تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنی سادگی اسلام میں ہے، اور مسلمان بھیک مانگا ہے۔ جا کے دیکھو مسجدوں میں لائن لگا کے عورتیں مانگتی ہیں، کیا کے واسطے؟ شادی کرنا ہے، بچی کی شادی کرنا ہے۔ ارے بچے والا مانگے، کھلانا اس کو ولیمہ، بچی والا کیوں مانگ رہا ہے؟ سب الٹا ہے، سب الٹا ہے، کوئی چیز سیدھی نہیں جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایسے ایسے حاکموں کو بٹھایا ہے، سیدھا کرو ان کو، سدھر نہیں رہے یہ۔ اور ایک کافی نہیں ہے تو تین بٹھا دیا آپ، اور بھی سدھریں گے نہیں تو 4 بٹھائے گا، 5 بٹھائے گا، یاد رکھو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اپنا حکم منوانا جانتا ہے، سیدھا مانو، ورنہ طور پہاڑ کو لٹکا دوں اوپر، تو کہا سمعنا واطعنا، دیکھ لیا مان لیا، پہاڑ گرنے سے پہلے مان لیا، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، تو وہ ہماری ڈگر ہو گئی۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ مال اور بیٹے کام میں نہیں آئیں گے، کوئی بیٹا، اس پر بہت ساری آیتیں ہیں لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، کوئی بیٹا نہیں کام میں آئے گا، بیٹے کے کام میں باپ نہیں آئے گا، اور باپ کے کام میں ولا مولود عن والدہ، کوئی مولود اپنے والد کے کام میں نہیں آئے گا۔ اے لوگوں، ایسے دن سے بچو جس دن بیٹا باپ کے کام میں نہیں آئے گا، تو مال بھی نہیں کام آئے گا، بیٹا بھی کام میں نہیں آئے گا۔ کام میں کیا آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص لایا، آیا نہیں، لایا۔ عطا یاتی کے معنی آنے کے آتے ہیں نا، آیا، لیکن جب آگے بے آ رہا ہے تو معنی کیا ہوا؟ لایا۔ اتیتو، میں آیا، اتیتو بالکتاب، کتاب لایا، تو با اگر آ رہا سلا آگے، الا من اتى اللہ بقلب، بقلب میں جو بے ہے یہ لانے کے معنی میں ہے، مگر جو لائے گا اللہ کے پاس دل، کون سا دل؟ سلیم۔ سلیم معنی صحیح سالم، اس میں شرک نہیں ہے، اس میں کفر نہیں ہے، اس میں اللہ کی بغاوت نہیں ہے، اس میں اللہ کے نبی کی اطاعت شامل ہے، کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، یہ ہے قلب سلیم۔ قلب سلیم جلدی نہیں بنتا، کیونکہ اس دل میں بہت سی چیزیں گھسی ہوئی ہیں، دیکھا دیکھی مشرکوں کے مشرکانہ اعمال آ گئے، کفریہ کلمات آ گئے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ عقیدہ ہو چکے ہیں۔ اس دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے دعا سکھلائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دعا پڑھنا، کثرت سے پڑھنا۔ اور اللہ کے نبی سکھاتے تھے، اللہم، اے میرے پروردگار، طاہر نفسی، میرے جی کو پاک کر دے، میرے جی کو پاک کر دے۔ اور اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے، اے اللہ آپ اس دل کے مالک ہیں، اس دل کو آپ ہی صاف کر دیجئے، اس کو آپ ہی صاف کر دیجئے۔ وَزَكِّهَا وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اس دل کے مالک آپ ہیں، اس کا تزکیہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو دعا نبی نے سکھائی ہے، ہمیں یاد ہی نہیں تو پڑھتے کیا ہوں گے؟ دعاؤں کی کتاب پڑھو، پیسہ خرچ کریں گے جوتا خریدنے میں، کتابیں نہیں خریدیں گے کیونکہ پڑھنا پڑتا، بڑے بڑے جوتے، مہنگے مہنگے جوتے نہیں کام میں آتے، چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھو، اس سے زبان میں تازگی آئے گی، برکت آئے گی۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، سب نبی کی دعائیں ہیں، سیکھنا ان کو۔ اور دل کی صفائی کے لیے اہل دل کے ساتھ رہنا پڑتا، کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔
اس دل کی صفائی کے لیے دل کے امراض سے باخبر ہونا پڑتا. جتنے بڑے بڑے عذاب ہونے والے ہیں دل کے امراض سے ہیں. کفر کہاں سے؟ دل سے. عجب کہاں سے؟ دل سے. حسد کہاں سے؟ دل سے. دوسروں کو حقیر سمجھنا کہاں سے؟ دل سے. جتنے مہلک امراض ہیں سب کا تعلق دل سے ہے. اس پر ایک کتاب آئی ہے بہت پیاری، روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، حکیم اختر صاحب کی ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کے آنسو نہ نکلیں یہ ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، چاہے آپ کا دل پتھر کا ہو. ایسی کتاب میں انہوں نے کوشش کی ہے. تو روح کی بیماریاں اور اس کا علاج، دل کا علاج بتایا ہے. اہل دل سے پوچھ، اور جس کا دل صحیح ہو گیا اس کا سب صحیح ہو گیا. اور دل خراب ہے تو سب خراب ہے، سب خراب ہے. یاد رکھو، دل خراب ہے تو سب خراب ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کی بوٹی ہے. الا فی کل جسدکم مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. تمہارے جسم میں ایک گوشت کی بوٹی ہے، اگر وہ صحیح تو پورا صحیح، وہ خراب تو پورا خراب. اگر وہ دل ہے، دل، اس دل کو اصلاح میں لاؤ. دل کو اصلاح میں لانا آسان کام نہیں ہے. علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے، چاہتے سب ہیں، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم. یہی قلب سلیم ہے. یہ قلب سلیم مانے یہ دل صحیح سالم ہے، اس میں کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کبر نہیں ہے، حسد نہیں ہے. یہ ہے دل صحیح سالم. اتنا آسان نہیں ہے. تو جو اللہ کے پاس دل لائے گا، صرف توحید ہو اس میں اور کچھ نہ ہو، اس برتن میں سب کچھ آ سکتا ہے. ایک گلاس ہے، اس میں آپ نے دودھ بھی ڈالا، پانی بھی ڈال رہے ہیں، مل گیا نہیں مل گیا؟ اللہ فرماتے ہیں جس دل میں ایمان ہوتا اسی میں کفر بھی ہوتا. برتن ایک ہی ہے اور چانس ہے ملنے کا. جب برتن ایک ہے اس میں دو چیزیں ڈال رہے ہیں تو گڈ مڈ ہونے کا چانس ہے. اللہ نے کہا اس دل میں صرف ایمان ہو اور جس سے وہ گڈ مڈ ہونے کا ڈر ہے وہ کفر و شرک نہ ہو، کامیاب کامیاب. سورہ انعام 7واں پارہ، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، بمعنی شرکن، جو ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ گڈ مڈ نہیں کیا، لہم الامن، ان کے لیے تو امن ہے، ہدایت یافتہ ہیں وہ. تو قلب سلیم بنانا ہے تو آپ کے دل میں صرف توحید ہو، اس میں شرک نہ ہو، نہ جلی ہو نہ خفی ہو. اللہ کی صفات جو لازمی ہیں ان صفتوں میں سے کوئی صفت کسی غیر اللہ میں تسلیم نہ ہو اور اللہ کی صفت کسی غیر اللہ میں بھی تسلیم نہ ہو. تو قلب سلیم سب سے بڑا سبق ہے، آسان نہیں. اللہ نے ان تمام سوالوں کو ابراہیم کی زبان سے کہلوایا کہ ابراہیم اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں یہ تم بھی مانگو، تم بھی مانگو. یہ تو جب رکوع پڑھو گے تو اس کو خاص طور سے توجہ دے کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو، قلب سلیم کی دعا کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسا کر چکے ہیں کہ متقیوں کے واسطے جنت قریب کر دیں گے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کر دی جائے گی جنت. جنت ایمان والوں کے لیے نزدیک کر دی جائے گی. وہ ازلفا، زلف معلوم ہے؟ زلف، زلفا کے معنی قربا. سورہ زمر میں آیا ہے ہم چھوٹے بتوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ چھوٹے بت بڑے سے قریب کر دیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. تو زلفا مانے قربا، چھوٹے چھوٹے بڑوں سے قریب کرتے. اللہ فرماتے ہیں چھوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے قریب تم کیا آؤ گے، تمہارے قریب میں خود ہوں، شہرک سے قریب ہوں، تمہاری شہرک سے قریب ہوں. تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے وسوسہ وہ میں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میں نے پیدا کیا.
الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ سوال کیا اللہ نے، 70 آیتیں پیش کی ہیں کہ میں تم سے قریب ہوں، تم میرے قریب کیا آؤ گے؟ بس تم دور مت جاؤ، اتنا کر لو کافی ہے، تم دور مت جاؤ۔ تو مزلفہ، زلفہ کے معنی قربا کے آتے ہیں، جنت قریب کی جائے گی۔ زلف، بال کو زلف کہتے ہیں نا، قریب ہوتا وہ بھی، زلفیں۔ ہم زلف کسے کہتے ہیں؟ ساڑھو کو، ایک بیوی وہاں ایک بیوی یہاں، تو اس کو ہم زلف کہتے ہیں، یہ بھی قریب ہے۔ تو زلفہ کے معنی قربا ہی کیا آتے ہیں۔ اللہ جنت کتنا قریب کرے گا؟ کتنا قریب کرے گا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ کتنا قریب کی جائے گی؟ جنت کے لیے اتنا قریب کی جائے گی، اتنا قریب کی جائے گی کہ اس کی جب روح نکلے گی تو نکلنے سے پہلے جیسے آسیہ کو دکھایا تھا، آسیہ واقعہ گزرا پیچھے، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، کیا کہا؟ یہ پتھر گرنے سے پہلے میرا گھر دکھا دو۔ اللہ نے اس بیوی کو جنت کا گھر دکھا دیا، وہ طلب میں جنت میں جانے کے لیے نکل چکی، تب پتھر گرا اس کے اوپر، جنت دکھایا اللہ نے، اتنی قریب ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اس آیت کو پڑھ لو، زمین میں خاتون بیٹھی ہے اور اس کا گھر اللہ نے دکھا دیا جنت میں، مردہ جسم پہ۔ مردہ جسم کیوں؟ چلی گئی روح، جا رہی اپنے گھر میں وہ۔ تو جنت بہت دور نہیں ہے، قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ آپ کی روح نکلنے کو بےتاب ہو جائے گی جب معلوم ہوگا کہ بلا رہے ہیں اللہ۔ ہاں، مومن کی روح جیسے پانی کا مشکیزہ بندھا ہوا ہو، چمڑے کا مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہو، اس کو کھولتے ہی پانی بھپک سے نکل جاتا نا، مومن کی روح ایسا نکلتی ہے۔ اور کافر کی روح چھپنا چاہتی ہے تو اسے کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے۔ تو جنت جب قریب ہے آپ کے تو آپ کو جان دینے میں مشکل نہیں ہوگی۔ چیونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے شہید کو، چیونٹی کاٹنے کے برابر۔ تو شہادت مشکل کیوں نظر نہیں آتی؟ کیونکہ جنت قریب کر دی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ متقی کے لیے۔ متقی کون ہے؟ یہ بحث باقی ہے، ہم رکوع نہیں پورا کر سکیں گے کیونکہ 36 آیتیں ہیں اس رکوع میں، اور بقیہ جو آیتیں ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے میں ملا کر پورا کریں گے۔ گھنٹہ بھی ختم